السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور بڑا ضروری اہم کویشچن ہے۔ مختلف لوگوں نے پہلے مختلف انداز سے ہی سوال پوچھا ہے، لیکن اس سوال میں ایک بڑی زبردست ٹیکنیکلٹی ہے، اس لیے میں اس کو الگ سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ جس نے جس وقت مرنا ہے اس نے اسی وقت مرنا ہے، موت کا وقت معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو پھر اگر گھر والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے یا علاج میں تاخیر کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں پر اس کا وبال ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس شخص نے مرنا تو اسی وقت ہی تھا، اس کے مرنے کا وقت تو یہی مقرر تھا۔ تو پھر اب اس کے اندر چند باتیں آپ غور کریں۔ اس شخص نے اس دنیا سے ایک مقررہ وقت پر جانا تھا، اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس شخص کی ذات سے ہے کہ اس نے ان حالات میں اس دنیا سے جانا تھا، اس بیماری میں اس دنیا سے جانا تھا، اس وقت میں اس دنیا سے جانا تھا، اس کے اسباب جو بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ ایک طبعی علالت تھی، اور اس طبعی علالت میں دنیا میں رہنے والوں نے اپنی طور پر مکمل کوشش کی، بروقت کوشش کی، لیکن اللہ عز و جل نے اسے بلانا تھا، وہ چلا گیا۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ دنیا والوں نے کوشش ہی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا آپ پر حق تھا کہ آپ اس کے لیے کوشش تو کرتے اگر آپ کے پاس وسائل تھے، آپ کے پاس وسائل بھی تھے، وقت بھی تھا، پر آپ نے کوشش نہیں کی۔ ایک ہوتا نا شخص وسائل تو ہیں وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وقت تو ہے وسائل نہیں ہے، مجبوریاں نہیں ہیں کوئی، آپ نے ایسی لاپرواہی میں تاخیر کی تو لاپرواہی میں تاخیر کرنے کا وبال تو آ گیا سر پر۔ بے شک اس شخص نے تبھی جانا تھا، تب اس نے جانا تھا، وہ اس کا انفرادی معاملہ تھا۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے محنت تو کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی لیے اس کا وبال آ گیا۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس شخص کے لیے ایصال کریں، اس شخص کے لیے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سے یہ تاخیر ہو گئی، ہم علاج معالجے میں اگر مگر کرتے رہے، ہم نے اسے وہ امپورٹنس نہیں دی جو امپورٹنس دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی طرف سے محنت کوشش کرتے ہیں اور پھر بچا نہیں پاتے، ایسے بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں، and then they're living a life of guilt, and I tell them do not live a life of guilt. You did everything in your hand. آپ نے سب کچھ کیا جو آپ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی معاملہ وہی ہوا جو رب تعالیٰ چاہتا تھا، تو آپ گلٹ میں نہ رہیں، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، پوری محنت کی ہے۔ So do not give up. Don't give up. اور آپ جب تک سانس ہے تب تک ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ ادھر بھی آپ نے حق ادا کیا جب وہ زندہ تھے، اور اب بھی حق ادا کرتے رہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاخیر کی، جانے انجانے نہیں بلکہ جان بوجھ کر تاخیر کی، اس کو امپورٹنس نہیں دی، لاپرواہی کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو تو گلٹ زیادہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئے کھیت۔ اسی طرح یو ڈونٹ کرائی اوور اے اسپلٹ ملک، وہ دودھ جو پھٹ گیا ہو، پھٹنے سے پہلے آپ نے خیال کرنا تھا، ابل کے جو گر گیا ہو۔ اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ صفائی کریں۔ صفائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دیکھیں، انسان ایک بوجھ تلے زندگی گزارتا رہے اور اسی بوجھ تلے دبتا رہے تو یہ ایک نیگیٹو انرجی انجیکٹ کرتے ہیں آپ۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں پر پھٹ پڑتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اندر ہی اندر مرتے رہتے ہیں۔ یا تیسرا، او یار ہو کیئرس، ہو گیا جی، بالکل پتھر بن جاتے ہیں۔ آپ نے پتھر بھی نہیں بننا ہے، آپ نے اندر اندر بھی نہیں مرنا ہے، اور آپ نے باہر بھی لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن نہیں بنانا ہے۔ آپ نے توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے اگر اس معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے،
میں خطا کار، میں سیاہ کار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہے، ورحمنا اور ہم پہ رحم نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے، ہمارا ہوگا کیا؟ عاجزی اور انکساری اختیار کریں، غرور و تکبر سے اتر آئیں، انا کے گھوڑے سے نیچے اتر کے زمین پر پیر رکھیں اور اس کو سجدہ ریز کریں تاکہ غرور و تکبر اور انا کے تمام بت گر جائیں۔ یہی تو سجدے کا کمال ہے کہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اپنے جسم کا سب سے باوقار حصہ زمین بوس کرتا ہے اس رب کائنات کے آگے اور کہتا ہے باری تعالیٰ تیری ذات بابرکت سب سے اعلیٰ ہے، آہا تیری ذات بابرکت سب سے عظیم ہے، مینو معاف کر دے، مینو معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ سائیں، اللہ سائیں مجھے معاف کر دے، اللہ سائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس میں ایک ایسی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی نا، آپ اندر سے ایک جو چیز ہوتی نا بندے کی، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بچے تو اتنے چھوٹے، انہیں کیا سنائیں، شوہر کے بعد ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، اتنے مصروف ہیں بھائی صاحب، وقت ہی نہیں ہے بیوی، یہ ایک ظلم ہے جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہو، انہیں وقت نہیں دیتے ہو۔ میں بڑی آپ کو تگڑی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی میرے پاس ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں درجنوں خواتین جو ہیں ان کا مسئلہ یہ آتا ہے ٹائم ہی نہیں دیتا۔ غیروں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ظلم ہے یار، ایک گھر کی بیٹی کو تم اپنے گھر لے آئے ہو، پھول ہوتی ہے بیٹیاں، بیٹیاں پھول ہوتی ہیں، ایک پھول تم لے آئے اسے پانی نہیں دیتے، ظلم ہے یہ۔ تو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ انہیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جس کو سننے والا کوئی نہ ہو اس سے میں کہتا ہوں تم ایک کام کرو، سونے رب کو سناؤ، اپنے دل دے دکھڑے اس کے آگے رو، ایسی ٹھنڈ آتی ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے، بندہ کہتا ہے او میرے پالنہار، او میرے سونے رب، او اللہ سائیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تیری ذات رحم کرنے والی ہے، مجھ پہ بھی رحم کر دے، مجھ پہ بھی رحم کر دے میرے رب، مجھ پہ بھی کرم کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا پتہ ہے نا آپ کو کیا دعا پڑی تھی؟ انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، اے میرے رب بالتحقیق میں جو ہوں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں، شکوہ شکایت کوئی نہیں ہے، میں مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں، عاجز ہوں، پر تو رب ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس رب نے نہ صرف شفا دی بلکہ مال کثیر بھی عطا کیا اور اولاد بھی ڈبل کر کے لوٹا دی، جوانی بھی لوٹا دی۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، آج اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں کرے۔ دیکھو یہ فیلنگ آف گلٹ میں زندہ نہ رہو، اس سے باہر آنے کی کوشش کرو۔ ایک کام ہو گیا، ماضی میں ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں زندگی حال میں گزارنی ہے اور مستقبل کی ایک فکر ہونی چاہیے، لیکن فکر وہ نہیں جو ہم نے پال رکھی ہیں فکریں، وہ والی فکر نہیں، مستقبل کی یہ فکر کہ آخرت میں میرا ہوگا کیا،
اس کے لیے حال میں عمل کرو. ہمارے ہاں مستقبل کی فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ یار فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا، وہ فلاں چیز کا کیا ہوگا. یہ غم تو وہیں کھایا جاتا ہے نا جہاں اللہ عز و جل کی ذات پر اعتماد نہ ہو. ہم پہلے ہیں جو مشکلوں میں گرفتار ہوئے ہیں. نا یہ تو ہے ہی دار الامتحان، یہ تو ہے ہی ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن ہال میں بھی آ گئے ہو اور پھر پریشان بھی ہو کہ مجھے سوال کیوں دیے گئے ہیں. وہ یار سوال ہی تو دیے جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں. جہاں ایگزام کرنے بیٹھتے ہو وہاں سوالات ہی کا تو پرچہ آتا ہے. ایگزامینیشن ہال میں کوئی لڈو پیڑے تھوڑی ملتے ہیں. لڈو پیڑے بعد میں کھاتے ہیں جب آپ ایگزام اچھا کرتے ہیں. اخبار میں نمبر آتا ہے اور وہ نمبر ایسا آتا ہے پھر آپ اخبار چھپاتے نہیں پھرتے گھر والوں سے ہیں، دوستوں کو کال نہیں کرتے کو یار اخبار نہ ڈیلیور کریں آج پتہ نہیں سپلی لگی ہوئی ہو. تو اس لیے بہرحال کوشش کرو حال میں رہو، حال میں رہو، حال کو انجوائے تو کرو اور ماضی کی غلطیوں پر توبہ استغفار کرو اور حال کی غلطیوں پر بھی توبہ استغفار کرو اور فیوچر میں غلطیوں سے اللہ کی پناہ چاہو. رب سے جڑ جاؤ، بس رب سے جڑ جاؤ. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھویا پھر رب سے جڑ گئے، اور رب سے جڑنے میں جو ان کو سکون ملا ہے نا میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. The voice messages I receive on WhatsApp, the long emails that I receive on my email, مطلب لوگ they just pour themselves out either in voice or in words or in letters and the text messages and the WhatsApp messages and the like Insta messages and Facebook. Like it is when I go through them I can't even explain to you in words. However, مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے جو کوئی بھی وجہ ہو اللہ سے جڑ گئے ہیں، اور جو رب سے جڑ جاتا ہے نا اسے وہ سکون ملتا ہے، آخری دم تک سکون کی کیفیت میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو اس سے جڑ گیا ہوں جو اصل سورس ہے ہر شے کی. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے. میری بھی عیبوں کو ڈھانپ لے گا، مجھے معاف کر دے گا اور مجھے بخش دے گا. تو خدا کے لیے اپنے اوپر یہ رحم کریں اور اپنے آپ کو اس گلٹ سے باہر نکالیں، توبہ استغفار کریں، ان لوگوں کے لیے ایصال کریں، دعائیں کریں، نیک کام کر کے انہیں ایصال کریں جو دنیا سے جا چکے. اور ایصال صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا، زندوں کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے بائی دی وے. اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن میں موجود ہے اللہ ان پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا تھا جب میں کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں تھا، بھی ننھا بیبی تھا میں. اور یہ رحم صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے، برزخ میں بھی انہیں اللہ کا رحم چاہیے، قیامت میں بھی انہیں اللہ کا رحم چاہیے کہ اللہ کی رحم سے ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے، اپنے اعمال کے بلبوتے پہ نہیں. تو بہرحال محنت کرو، رب کو راضی کرو تاکہ وہ تم سے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی جان آ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میں تجھے اپنی جنت میں داخل کر دوں گا. اس کی جنت میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، کیونکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے. وہ محنت سے ملے گا. وہ محنت کیا ہوگی؟ رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچانا. آج تہیہ کر لیں، we will stop living the life of guilt. ہم اندر گھٹ کے جینے والی زندگی نہیں جئیں گے، ہم کھل کے جئیں گے ان اصولوں کے مطابق جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. ہم رب سے جڑیں گے، اس کے آگے گڑ گڑائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے. جب اس در پہ سر رکھ دیا تو ہر در سے بے نیاز ہو گئے.
جب جڑ گئے اس سے تو ہر کسی سے بے نیاز ہو گئے۔ ارے یہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اس جملے میں غیر کا شائبہ ہی نہیں، یہ جملہ ہے ہی ایسا، اس میں ہے ہی نہیں۔ تو جو خود کو بھول جائے، رب کے ماں سوا ہر شے کو بھول جائے اور رب کی یاد میں گم ہو جائے، اسے پھر خبر نہیں ہوتی کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ سیف ہینڈز میں ہے۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے، پر یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھ گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ لوگوں کا بڑا ممنون ہوں، بڑا مشکور ہوں، آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گنہگار خطا کار آدمی ہوں، سیاہ کار آدمی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے رب کے آگے اپنی عرض رکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے۔ آپ سب لوگ بہت نیک لوگ ہو، بہت اعلیٰ، بہت اچھے لوگ ہو۔ آپ لوگوں سے میں یہ طرف آتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو خوش ہے اور جن سے تو ناراض نہیں ہے، جن پر تیرے انعام ہیں۔ باری تعالیٰ میرے حال پر بھی رحم کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔